السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ تخلیق کائنات کے دلچسپ جرم پر ہنستا تو ہوگا آپ ہی یزداں کبھی کبھی۔ آج کا دن یقیناً ان تمام لوگوں کی ارواح کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوگا جنہوں نے پاکستان میں کبھی قانون کی، آئین کی حکمرانی اور بالادستی کا خواب دیکھا ہوگا، یا شاید اس ایک عمل کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی رول پلے کیا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پاکستان میں ترکیب نمبر 313 کے استعمال کے ذریعے پھاندے بازیاں کر کے کوئی نہ کوئی چور دروازہ کھول کر کے اور اپنے اقتدار کو دوام دینے والے یا ان کے فیسیلیٹیٹرز، وہ جتنے بھی 2 نمبر لوگ تھے، ان کی ارواح یقیناً آج بہت خوش ہوں گی، رقصہ ہوں گی کہ دیکھو پاکستان میں ہم نے جس کام میں بدعت کی ہم نے داغ بیل ڈالی تھی، آج وہ ماشاءاللہ ایک فن کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کوئی ایک نہیں جو اس کے بارے میں بات کرے، نہ وہ بکاؤ میڈیا جس کی DSNGs آج اس ایک عمل بد کو کور کرنے میں پورا دن عوام کا وقت برباد کریں گی، ان کا تو چلو دیہڑا ہے، اور نہ ہی وہ آزادی عدلیہ کے مغنی جو ذرا سی باتوں پر کسی بھی عام آدمی کو بلا کر کے اور 2 منٹ میں ٹانگ دیتے ہیں، مگر کسی بڑے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے، کشمالہ طارق جیسے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے، یا گیٹ نمبر 5 کی طرف جھانکتے ہوئے جن کو موت آتی ہے، کھل کر کے کہہ رہا ہوں جن کو موت آتی ہے، آج 2 پیروں کے جانوروں کی وہ منڈی باقاعدہ طور پر لگ چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، منڈی تو بہت پہلے لگ چکی تھی۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں جنہیں آپ جمہور کے چاچے اور مامے سمجھتے ہیں، جنہیں آپ منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ آپ کی حالت میں بدلاؤ کی کوششیں کر سکیں، لیکن ہر مرتبہ وہ اپنی جوتا چپل آپ کے منہ پر، کبھی رخسار پر، کبھی ادھر کبھی ادھر رسید کرتے ہیں، مگر آپ کو حیا آتی ہے نہیں انہیں شرم۔ آج انسداد بدعنوانی کا ترمیمی ایکٹ سن 1947 میں ترمیمی ایکٹ پاس ہوا ہے، جس کے مطابق قومی اسمبلی سے جو معلومات آئی ہیں وہ یہ کہ کوئی سرکاری ملازم اگر کوئی پھاندے بازی، کوئی کرپشن، کوئی 2 نمبری کرتا ہے تو اسے 10 برس کی سزا ملے گی۔ یہ قانون ذہن میں رکھیے گا کہ کسی غریب، فقٹے، مفلس اور قلاش آدمی کے لیے، اور اگر کسی نے ایسی کوئی کوشش کی، کوئی جرت کی بغیر کسی بڑے آدمی کو ملائے یا بغیر کسی ادارے کی سرپرستی کے، تو اس کی نسلوں کو کھا جائیں گے یہ لوگ، اس کی نسلوں کو کھا جائیں گے یہ لوگ۔ لیکن دوسری جانب یہی آزادی عدلیہ کے گیت دم توڑ دیتے ہیں، ٹیں کر کے مرجھا جاتے ہیں جب نظر پڑتی ہے سامنے رقص کرتے ہوئے فیصل واوڈا پر۔ فیصل واوڈا بھی آج ڈانس کر رہا ہے، فیصل واوڈا آج آزادی عدلیہ کے نعروں پر، اس کے گیت گانے والوں کے سروں پر چڑھ کر کے اور باقاعدہ سینٹ میں جا رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ فیصل واوڈا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل واوڈا کے وکیل نے استعفیٰ دکھایا، بولا یہ دیکھو اب فیصل واوڈا کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب چلاتے رہو اپنا کیس۔ استعفیٰ دیا اور اس کے بعد اب سینٹ کا ممبر بننے کے لیے چل چکا۔ یہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی حالت، جس پر آزادی عدلیہ کے مغنی باقاعدہ گانے گاتے ہیں، ٹرانسمیشنز پلان ہوتی ہیں میڈیا کی، زمین میں چھاپے جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ایٹامک پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، ایٹامک پاکستان کی، جس میں باقاعدہ اتنی بڑی بڑی بلند مقابر بنا کر کے اور اس پہ باہر لکھ دیا ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، فلانا کورٹ، ڈھگانا کورٹ، اور اندر وکیل جج کی پتلون اتارتے ہیں۔ آن ریکارڈ ہے، سزا دینا مگر چیک کر لینا کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں، جس میں وکیل جوتے مارتے ہیں ججز کے سر پہ، جس میں وکیل کرسیاں مارتے ہیں، لہولہان کر دیتے ہیں ججز کو۔ یہ ہے آزاد عدلیہ کا حشر، اور یہ ہے آزاد عدلیہ بنانے والوں کا کی جو ہے وہ پہچان۔ فیصل واوڈا نہ اہل تھا، نہ اہل رہا آخری وقت تک، اور وہ نہ اہل گیٹ نمبر 5 کی مہربانی سے عمران خان کیا بیچتا ہے؟ عمران خان کی جرت، عمران خان خود کو آگے پیچھے نہیں کروا سکتا، عمران خان کیا کرے گا؟ گیٹ نمبر 5 ان تمام لوگوں کو جن کو دستبردار کروا کے فیصل واوڈا کو آگے کیا گیا ہے، میں ان سے مل کر کے کلاسیفائیڈ انفارمیشن لے چکا ہوں کہ گیٹ نمبر 5 کی فرمائش پر فیصل واوڈا کو سینٹ میں بھجوایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں بھی کوئی قومی خدمت انجام دینی ہوگی اس بیچارے کو۔ یہ پاکستان کا پہلا ایسا کھرب پتی بیچارہ ہے جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جس کا انٹلیکچوئل لیول 0 ہے۔
اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہے کہ اس نے ایک خوبصورت سی کرنٹ افیئر اینکر کو شادی کر کے اور میڈیا پہ رکھ چھوڑا اپنا پی ٹی آئی کا باجا بجانے کے لیے. فیصل واوڈا قومی اسمبلی سے اٹھ کر کے سلام ہے آزادی عدلیہ کے مغنیوں کو, سلام ہے جمہوریت کے چاچے اور ماموں کو, اور سلام ہے گیٹ نمبر 5 کو, بلکہ دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں. گیٹ نمبر 5 تیری عظمت کو سلام. تو جسے چاہے وہ بادشاہ, تو جسے نہ چاہے وہ کچھ بھی نہیں. الیکشن کمیشن اپنی خجالت مٹاتا دکھائی دیا ہے. الیکشن کمیشن فیصل واوڈا کی تو مونچھ کا بال نہیں توڑ سکا. الیکشن کمیشن فیصل واوڈا کی جوتے سے ایک تسمہ بھی نہیں لے سکا, اور اس کی حیثیت ہی نہیں تھی. ہاں اس نے ایک کام کر دیا, اس نے گیلانی کے لونڈے کی وہ جو ویڈیو آئی ہے اس کا نوٹس لے لیا. ٹھیک کیا. گیلانی کون سا میرے ماموں کا لڑکا ہے؟ گیلانی بھی چور تھا. میں اپنے شوز میں کہہ چکا ہوں, آن ایئر کہہ چکا ہوں. پیپلز پارٹی کو برا لگتا ہے, لگتا رہے, سانو کی میں کوئی تنخواہ لے رہا ہوں ان سے. گیلانی نے ترک صدر کی اہلیہ کا ہار چرایا تھا, یہ بات میں نے آن ایئر کہی. میرے پروگرام سے کئی مہمان بھاگے اس چکر میں نے یہ بات آن ایئر کہی ہے. تو ایک چور کو سینٹ کے الیکشن لڑوا کر کے سینٹ کا چیئرمین بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن دوسری طرف بھی کوئی حجاج کرام کا ٹولہ گیلانی کے مقابلے پہ نہیں ہے. دوسری طرف ہے آئی ایم ایف مارکا حفیظ شیخ. حفیظ شیخ کا اس ملک سے کیا لینا دینا بھائی؟ وہ آئی ایم ایف کا بندہ ہے, آئی ایم ایف کا تھا, آئی ایم ایف کا ہی رہا, وزیر زرداری کے دور میں بھی تھا, آج بھی ہے, اور یہاں سے جب حکومت ختم ہو جائے گی, جب اس کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا تب بھی چلے جائے گا. ہمارے نام اعمال میں سیاہی یہ ہے کہ ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک سے لیا, آئی ایم ایف سے لیا, اور ہم انہی کا بندہ حفیظ شیخ توڑ کر کے وزیر خزانہ کے طور پر چلائے چلے جاتے ہیں. یہ ہماری معصومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اب ہم اسے چیئرمین سینٹ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. جمہوریت کے سارے امامے باجے بجا رہے ہیں کہ اگر حفیظ شیخ آ گیا تو بہت بڑا کوئی تیر مار دیں گے. یہ نون لیگ جو اپوزیشن بتاتی ہے اپنے آپ کو, سیٹنگ کر کے مانڈولی کر کے پھاندے بازی کر کے پنجاب سے تمام سینیٹرز بلا مقابلہ آئے ہیں, ایسے ہی اندھی لگی ہے. کل تک تو اسٹیبلشمنٹ بری تھی, کل تک تو عمران خان اور اس کی حکومت 2 نمبر تھی, جعلی تھی, لیکن جیسے ہی تم لوگوں کو روٹی ٹکر مانی مل گیا تو اس کے بعد سب صحیح ہو گیا. یہ مردہ فروشوں کی منڈی ہے, یہ ضمیروں کی منڈی ہے. اللہ معاف کرے, بہت سخت جملہ ہے لیکن کہنا چاہیے. اتنی آسانی سے تو میرا خیال ہے کوئی طوائف بھی اپنا جسم فروش نہیں کرتی ہوگی جتنی آسانی سے یہ لوگ, ان کی اکثریت اپنے ضمیر بیچتی ہے. یہاں منصف انصاف کر رہے ہیں. وہ دیکھیے اسٹیڈیم میں معاملہ چل رہا ہے ابھی تک, سندھ ہائی کورٹ کی, ابھی میں پڑھ رہا تھا, سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ٹریفک جام کیوں ہو رہا ہے, لوگ دھڑا دھڑ لوٹ رہے ہیں. آج ایک ویڈیو دیکھی, ایک بزرگ کو 3 ڈاکو تین طرف سے گھیر کر کے مار رہے ہیں, اس سے پیسے چھین کے چلے گئے. یہ کسی جج نے ویڈیو نہیں دیکھی, جج کو پتہ ہی نہیں ہے بارات کہاں جا رہی ہے, کیونکہ اپنے آس پاس سب محفوظ ہے نا, آس پاس پولیس موبائلز وغیرہ ہیں. شارع فیصل پہ ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی آ جائے تو پولیس والے اس کو مارتے ہیں, ویڈیو موجود ہے. جج کو تو آپ نے اوپر بٹھایا ہوا ہے, چاہے وہ جج وہ ہو کہ جس کے نام اعمال کی سیاہی عرش تک نظر آ رہی ہو, لیکن نہیں, توہین عدالت کے مرتکب ہو جائیں گے سیدھے آپ. یہاں حالت یہ ہے کہ ڈاکو راج ہے, دن دھاڑے لوگ لوٹ رہے ہیں, اور وہاں ایک ایس ایس پی, ایک ٹلہ عدالت میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے صرف ایک روڈ بند ہے, اور عدالت مان رہی ہے. عزیر بلوچ کو 10ویں مقدمے میں برات نصیب ہو چکی اور آزادی عدلیہ باجا بجا رہی ہے. پروسیکیوشن دڑم تختہ ہو چکی, پولیس کی ریٹ, اسٹیٹ کی اس کا وقار, سب نیل بڑا سناٹا, ثم الحمدللہ. لیکن سینٹ الیکشن میں جو ہے وہ بڑا اچھا کھیل کھیلا جا رہا ہے, بہت اچھا کھیل کھیلا جا رہا ہے. سب مطمئن ہیں, شام تک دیکھیے گا کوئی نہ کوئی اچھی خبر بھی آ جائے گی, لوگ بتائیں گے کہ جی فلانا کیا ڈھکانا کیا. پیپلز پارٹی نے کم, نون لیگ نے شاید اس سے کم, لیکن سب سے زیادہ کھرب پتیوں کو اسمبلی میں سینٹ میں پہنچوانے کا ٹھیکہ عمران خان نے لیا, اور ظاہر فی سبیل اللہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا. آج کے اخبارات اٹھائیے, کچھ کالمز کو دیکھیے, میرے ہاتھ میں کچھ چیزیں مگر پڑھ کر کے کیا وقت برباد کروں آپ کا, سب سامنے ہے. اللہ آپ کو نیکی دے. وزیر اعظم صاحب, نام نہاد وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اپوزیشن پیسہ لگائے گی, لالچ دے گی تاہم کامیاب حفیظ شیخ ہوں گے. سر آپ بھی منہ دھو رکھیے, کامیاب آئی ایم ایف ہوگی, حفیظ شیخ نہیں. کامیاب وہی ہوگی جس کے پاس جا کر کے آپ نے سجدے کیے کہ ہمیں بچا لو اللہ کے نام پہ, ڈالر کا سوال ہے بابا, اور وہ جیت گئے. آپ کے نام اعمال میں بھی کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ برات نصیب ہو جائے. اور اپوزیشن کو پیسہ لگانے کا تانا آپ دے رہے ہیں, تو آپ نے ابڑوں کو, وہی لیاقت جتوئی نے کہا ہے, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, 35 کروڑ روپے فری پوکٹ میں. وہ عبد القادر کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کی پارٹی کھڑی ہوئی ایسی بلا وجہ میں, اندھی لگی ہے.
کہتے ہیں چوروں سے مقابلہ ہے، جیت ہماری ہی ہوگی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ڈاکوؤں کا چوروں سے مقابلہ ہے اور اس میں جیت یقیناً ڈاکوؤں کی ہوگی. تو عمران خان صاحب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہمیں پتا ہے کہ آپ کی صف میں کتنے نیکوکار لوگ ہیں. نیب کا چیئرمین اگر آپ کے خلاف بات نہیں کرنے دیتا یا عدلیہ میں آپ کے خلاف کیس جاتا ہے اور فیصلہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف آ جاتا ہے تو سانو کی ہمیں تو بات کرنی ہے. اپن تو نہیں ڈرتا کسی سے. میں غلط بات کروں گا تو ڈروں گا. کہتے ہیں ہمیں اسٹیٹس کو ہرانا ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پاکستان کی جمہوری نام نہاد جمہوری تاریخ کے دوسرے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بلڈی سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں. آپ کا حال بھی بھٹو سے کم مختلف میرا نہیں خیال ہے کہ ہوگا، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے بہت اچاپن مچا دی ہے. آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ لیا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے سروں پہ چڑھ کر کے آپ حکومت کر رہے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو قریب رکھیں گے، گلے سے لگائے رکھیں گے. یاد رکھیے گا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ نواز شریف کو سلوٹ دیا ہے. راحیل شریف نے ڈرائیونگ کی ہے نواز شریف کی، اور اس کے بعد جب کام پورا ہو گیا تو اس کو ایسی چپت لگائی ہے کہ وہ وہاں جا کے پڑا ہوا ہے. یاد رکھیے گا کب سلامی دیتے دیتے یہ ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ جائیں آپ کے چاچے اور ماموں کو بھی نہیں پتا چلے گا.